بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، کامل علم کسی کے پاس نہیں ہوتا، جتنا معلوم ہو اتنا ہی بتانا چاہیے۔ مسئلہ معلوم نہ ہونے کے باوجود اپنی طرف سے اگر کوئی بتانا شروع کر دے، ایسا عالم خود بھی گمراہ کہلائے گا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ حق کی تلاش کے لیے تھوڑی بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر کسی ایک عالم کو مسئلے کا علم نہیں تو کسی دوسرے سے پوچھے۔ حق پانے کی جستجو ہو اور نیت اچھی ہو، منزل انشاءاللہ ضرور مل جاتی ہے۔ لیکن بعض افراد اس چیز پر عمل نہیں کرتے اور اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی کوشش میں اپنا مذاق بنوا بیٹھتے ہیں اور گستاخی کے بھی مرتکب ہوتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ اس وقت ہوا جب انجینئر علی نے صحابہ کرام سے متعلق ایسی باتیں کی جن کو سن کر ہر مسلمان غم و غصے کا شکار ہو گیا۔ وہ پہلے ہی اس طرح کی باتیں کر کے تنازع کا شکار ہوتے رہے اور خود کو اب ایک متنازع عالم ثابت کر چکے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک بار سننے میں تو لگتا ہے کہ ایسے ہی روانی میں یہ سب کہہ گئے، لیکن جو مثال اس میں دی گئی کہ قبروں سے بھی اٹھ کر آ جائیں تو اس کو سن کر تو کسی کی بھی ایمانی غیرت جوش مار جائے۔ کسی بھی شخص کو جو خود ایک عالم گردانتا ہو، ایسی مثالوں میں بڑے دھیان سے کام لینا چاہیے۔ ناظرین، ایک واقعہ حضرت ابو سعید خضری سے روایت ہے۔ جب مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی تو ہم سب ایک ایک اینٹ لا رہے تھے اور عمار بن یاسر دو دو اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو ان کے سر سے مٹی صاف کی اور فرمایا، افسوس عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ عمار تو انہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ اسے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ امام احمد بن حنبل اور امام نسائی سے روایت ہے کہ جنگ صفین میں عمار بن یاسر جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی فوج میں شامل تھے، انہیں معاویہ کی فوج نے قتل کیا اور ان کا سر کاٹ کر معاویہ کو پیش کیا۔ اس ویڈیو کے درمیان انہوں نے تبلیغی جماعت سے متعلق بھی تنقید کی جو صرف تنقید برائے تنقید کے زمرے میں آتی ہے۔ آپ بھی سنیے۔ المستدرک الحاکم کی حدیث نہ آپ کو پیش کریں کہ اللہ کی قسم کوئی شخص پوری زندگی روزہ رکھتا رہے اور حضرت اسود اور مقام ابراہیم کے دوران مکے میں نمازیں بھی پڑھتا رہے، پھر بھی ہم اہل بیت کا بغض اس کے دل میں ہوا تو سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ تو آڑے روایت دین سارے چکے جانے نے، تو آڑی ساری دعوتیں تو ہی چکی جانی ہے، سارے بسترے تبلیغ جماعتیں چکے جانے نے اگر بغض اہل بیت ہوا۔ اور بغض اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کے دشمنوں کے لیے دل میں نرم رویہ رکھنا۔ ہاں، یہ بڑا آسان ہے۔ حسین اور یزید کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، آل امیہ اور علی کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ دونوں چیزوں کو پیرلل میں لے کے چلیں۔ ناظرین، یہ تو ہم نے آپ کو انجینئر علی سے متعلق بتایا، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ والے لوگ اس سے متعلق کیا کہتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک شخص نے یزید سے متعلق سوال کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نے اگر کسی دین سے متعلق جاننا ہو تو اس کو قبول کرنے والے نہیں بلکہ اس کو پھیلانے والے کو دیکھیں، اور اسلام میں سب سے بہترین مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ Brother, if you heard my speech, I said that if you want to understand any religion, don't look at the followers. To understand Islam, don't look at what the followers did. Look, if you want to look at the followers, the best example is Prophet Mohammad, peace be upon him. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کے بعد جنگ کربلا سے متعلق بات کرتے ہوئے بتایا کہ یزید سے متعلق مختلف آراء ہیں کہ صحابہ کے درمیان جنگ کا ایک سیاسی پہلو بھی تھا۔ As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, that he was ferocious and he was a villain, etc. There's difference of opinion. We're not here to discuss about history, and neither do I want to get a difference in the Muslim Ummah. What we say, there's a difference of opinion between the Sahaba. That is history. What we have learned about following Islam is Quran and the authentic sayings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There was a political war that was fought. There were other political wars also fought between Hazrat Ali, may Allah be pleased with him, and the wife of Hazrat Aisha, Battle of Jamal. Difference of opinion. But for Islam, we have to look at the Quran and the sayings of the Prophet. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر ہم تاریخ کی بات کریں تو یہ تو لکھی ہی انسانوں نے ہے، اس میں کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ So what you're talking about, the history of Mukhtar, what he went, is written by human beings. Maybe right, maybe wrong. I don't want to waste my time discussing that. Same way, Shruti is written by Almighty God. Smriti is by human beings. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک اور موقع پر ہی یزید کو رضی اللہ عنہ کہنے پر خود پر ہونے والی تنقید سے متعلق بھی بتایا، آپ خود ہی ان کی گفتگو سن لیں۔ May Allah have mercy on him. I said to Yazid
conference went very fine. Few days later from Pakistan, the Shias of Pakistan, no, how did he say Yazid, Rahimullah, may Allah have mercy, big controversy. Before that, Shias used to call me to give talks because I was on comparative religion. That was the first controversy. I stuck and I gave references from all the scriptures and everything. नाज़रीन, इससे मुतालिक एक और आलिम मुफ्ती तारिक मसूद ने भी लबकुशाई की। उन्होंने कहा कि यजीद को बिल्कुल मासूम करार देना गलत है। वो मुजरिम था, लेकिन उसको इतना लानती करार देना कि उसने हजरत हुसैन को कत्ल कराया, ये भी गलत है। उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं। इसलिए यजीद को बिल्कुल मासूम करार देना ये भी गलत है। वो मुजरिम था, लेकिन उसको इतना लानती करार दे देना कि गोया हजरत हुसैन को उसने कत्ल कराया था, इसका भी किसी तारीखी मुस्तनद रिवायत से सबूत नहीं मिलता। लिहाजा सही बात यह है कि ना लानतुल्लाह अलैह कहो, ना रहमतुल्लाह अलैह कहो। खामखा में फजूल चीजों में पढ़ने की बोलो भाई जरूरत क्या है। नाज़रीन, इस सारी गुफ्तगू से ये बात जाहिर होती है कि हमें सहाबा कराम और उनके दौर में होने वाले वाक़यात से मुतालिक बहुत ही एहतियात से काम लेना चाहिए। गलती सबसे हो जाती है, सबसे रवानी में ऐसे अल्फाज भी निकल जाते हैं कि जो वापस नहीं लिए जा सकते और उसकी छाप सारी जिंदगी लगी रहती है। मगर माफी मांग लेने से मामलात हल हो जाते हैं। इंजीनियर अली साहब को भी चाहिए कि वो भी अपनी गलती का एतराफ करके माफी मांग ले, ताकि ये मामला ठंडा हो सके, वरना नफरत की आग फैलती ही रहेगी। नाज़रीन, आपको इस बारे में क्या कहना है, हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।